بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول خاتم الانبیاء خاتم الرسول امام القبلتین سید الثقلین جد الحسنین امام الہدا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ آپ کے اور میرے رہبر رہنما پیشوا مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم مسلسل اپنے خطبات کے اندر بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 13 برس دور نبوت کے مکہ کے اندر گزارے ہیں اور 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت کے مدینہ میں گزارے ہیں۔ 63 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما کے رخصت ہو گئے۔ 13 برس جو آپ نے مکہ میں گزارے، اس میں نبی کائنات علیہ السلام توحید کا پیغام دیتے رہے اور ہمارے مسلسل الحمدللہ اسی عنوان کے اوپر ہی ہماری بحث ہوئی ہے۔ جب تکلیفیں، آزمائشیں، مصائب، امتحان بہت زیادہ ہو گیا، صحابہ کو بھی آزمایا گیا، صحابیات کو بھی آزمایا گیا، شہادتیں بھی ہوئیں، تو اب وہ ٹائم آن پہنچا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا کہا کہ آپ علیہ السلام اب مکہ کو چھوڑیے اور مدینہ کی طرف سفر اپنا باندھیں، آپ اس طرف چلے جائیے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ترتیب وار صحابہ اکرام کو، کچھ کو مدینہ کے اندر بھیجا، کچھ کو حبشہ کے اندر بھیجا، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی تیاری باندھی اور اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا اپنے گھر میں، اپنے بستر پر، کہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں وہ دے کر آپ بھی پیچھے آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر باندھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، اور آپ کے ساتھ صرف راستہ بتلانے والا، دنیاوی راستہ۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہبر تھے، رہنما تھے، صرف راستے کی شناخت کے لیے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، تو وہ آگے آگے چلتے اور راستہ کلیئر کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر گزرتے جاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سفر اپنا شروع کیا تو آپ مکہ کو پیچھے مڑ مڑ کر جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ دین کو بیان کرنے کے لیے سم ٹائم اس طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑتی ہیں۔
تو ان جگہوں کو چھوڑنے میں بھی اللہ رب العالمین نے فوائد رکھے ہوتے ہیں، اس میں برکات ہوتی ہیں۔ یقیناً جس جگہ پہ انسان ایک ٹائم گزارے اس جگہ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، دل لگ جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، شناسائی ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہاں سے ہجرت کرنا ہی وہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مکہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب آپ نے یہاں پر نہیں رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو پیچھے مڑ کر مکہ کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، پھر مکہ کو دیکھتے ہیں۔ بڑی دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک جاتے ہوئے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ منظر آ سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، بار بار دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی ما خرجتک، میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو اے مکہ میں تجھ سے کبھی نہ نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ، حرم کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا، کیونکہ پیدا بھی یہاں ہوئے، بچپن یہاں گزرا، لڑکپن یہاں گزرا، جوانی یہاں گزری، نوجوانی یہاں گزری، 40 برس کی عمر کو پہنچے۔ جب انسان میچور ہو جاتا ہے، اس عمر کو پہنچے تو اللہ نے نبی بنا دیا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی 13 سال یہاں پر رہے، 53 سال کی عمر ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شہر سے نکل رہے ہیں۔ تو یقیناً بندہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے بھی رہ جائے تو اسے جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال وہاں پر گزارے ہیں، اور جاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، جا کیوں رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اطاعت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر انسان کو شاید نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر یہاں سے جانا ہی بہتر ہے تو وہاں سے جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، مکہ نظر آتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے دیکھتے ہیں، مکہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ نکلتا، میں یہاں سے نہ جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی فرماتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد حبا، اے اللہ جس طرح تو نے میرے دل میں مکہ کی محبت ڈالی تھی، اب مدینہ کی بھی محبت ویسے ہی ڈال دے، یا اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد حبا، یعنی اس حدیث سے بھی، اس دعا سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ مکہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، بہت دل تھا۔ لیکن جاتے ہوئے پھر دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اب مدینہ کی محبت بھی ویسے ہی سینے میں ڈال، جس طرح مکہ کی محبت ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت محبت ہو کہ مدینہ سے اب دل لگ جائے۔
تو اللہ رب العالمین نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مدینہ کے اندر لگایا، وہاں پر جتنی بیماریاں تھیں وہ نکال باہر کی۔ نام اس کا یثرب تھا، وہاں سے مدینہ آ گیا، اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ وہ بیماریاں چلی گئیں، رخصت ہو گئیں، ختم ہو گئیں، بہاریں آ گئیں، اور وہ بہاریں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہی پھر محدود نہیں رہیں۔ آج بھی جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، حرم مکہ میں جاتے ہیں، حرم مدینہ میں جاتے ہیں، دل حرم مدینہ میں جا کے لگتا ہے۔ امن سکون وہاں پر ہی محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو، اگر کوئی محسوس کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے گئے ہیں، اپنے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میرے دل میں جس طرح مکہ کی محبت ہے، مدینہ کی محبت بھی ڈال۔ آج بھی مکہ کے لوگوں میں اور مدینہ کے لوگوں میں اسی طرح سے فرق ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرق تھا۔ ان کے مزاج، ان کی خدمت، ان کے معاملات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا یہ حکم مانتے ہوئے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ تو دین کے لیے اگر اس میں بہتری ہو کہ انسان کسی جگہ پر رہتے ہوئے تنگ ہے، دشوار ہے، دین کا کام نہیں کیا جا رہا، تو وہ سفر کر لے، ہجرت کر لے، اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بہت زیادہ برکات رکھی ہو۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، صرف اللہ کی ذات کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، جاہ و حشمت کے لیے نہیں، مَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اللہ کا راستہ ہے اور اس راستے کے لیے آپ اگر ہجرت کرتے ہیں تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر بہت زیادہ انعامات کی بارش کرنے والا، بہت زیادہ انعامات کی بارش۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دشواری کے اندر رہے، صحابہ دشواری کے اندر رہے، پریشانیاں تھیں، مصائب تھی، تکلیفیں تھیں، مارے پڑتی تھیں، اوجری ڈالی جاتی تھی، صحابہ اکرام کو جو ہے وہ گرم ریت کے اوپر جو ہے وہ لٹایا جاتا تھا، سینوں کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، کوڑوں کے ساتھ مارا جاتا تھا، برچھیوں کے ساتھ جسم کاٹے جاتے تھے، صحابیات کے ساتھ اسی طرح کی زیادتیاں کی گئیں۔ لیکن جب یہاں سے چھوڑ کر مدینہ میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے بہاریں لگا دی، بہاریں لگ گئی۔ ہجرت کرنے میں بہت فوائد ہوتے ہیں، لیکن وہ ہجرت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے راستے کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہجرت ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر و برکات نازل فرما دیتا ہے۔ بارکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور غار حرا تک پہنچے۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، مختصر چیزیں جو جس میں ہمارے لیے سبق ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہی ڈسکس کریں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر کرتے ہوئے غار حرا میں پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ اب پیچھے سے مشرکوں نے اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں۔ وہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، محمد بن عبداللہ۔ وہ نکل گئے، چلے گئے، ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، اور جو قتل کر کے آئے گا ان کا سر لے کر آئے گا تو 100 اونٹ جو ہیں اسے انعام میں دے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر غار حرا میں پہنچ کے اور اندر اس کے بیٹھ گئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اندر اس میں بیٹھے ہیں۔ آج بھی اگر آپ غار حرا کے اوپر جائیں تو یہ نقشہ وہاں سمجھا جا سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی اگر یہ لوگ جو ہمیں تلاش کر رہے ہیں یہ صرف نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں نا تو ہم نظر آ جائیں گے، اگر یہ نیچے کی طرف دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ آج بھی غار حرا پہ آپ جائیں تو وہاں پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو جب نیچے کی طرف دیکھیں گے تو